الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے لوگوں میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اسے کلیئر فرمایا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں مسلمان جنت میں جائیں چونکہ وہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ اچھے لوگ ہیں، تو ان کے نیک اور اچھے اعمال کیا ان کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ کیا جنت صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے؟ اس طرح کا ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ مسلمان ایز اے کمیونٹی، سموہم، یا کوئی اور یہودی ہو گئے، یودلو جسے ہم بولتے ہیں، نصرانی کرسچن ہو گئے، ایز اے کمیونٹی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے۔ مسلمان کے لیے بھی اللہ کے نبی اور اللہ اور آخرت پر جب تک اس کا ایمان پکا نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، صرف اس لیے کہ کسی مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، اس کا سرنیم جو ہے مسلمانوں کا ہے یا اس کا نام سے وہ مسلمان ہے، وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں بنے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے یعنی کہ مسلمان، والذین ہادوا، اور یہودی جسے ہم یودلو کہتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، ان کے زمانے میں ان کے ساتھ جو تھے اور پھر بعد میں ان کے طریقے پر جو رہے، تورات پر عمل کرتے رہے، بعد میں بہت سارے نبی آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں۔ اب ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو بھی وہ نبی مانتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ ہو گئے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، تو جو ان پر ایمان لانے والے انہوں نے جو ان کی اتباع کی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا مسلمانوں کا تو سب سے پہلے نام آیا ہے، 4 کیٹیگری اس میں بتائی گئی ہے۔ ان الذین آمنوا، مسلمان، والذین ہادوا، یہودی، والنصارى، اسی طرح کرسچین جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، والصابئین، پھر صابئین، ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے، یہ صابئین کون ہیں؟ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں یہ جو الگ ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچنوں کے میں سے کچھ لوگ ہیں جو الگ ہو گئے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے، پھر بعد میں ان کے عقائد بگڑ گئے۔ اور مکے میں صابی اسے کہتے تھے، مکے کے جو مشرک اور کافر جو ہے، جو کوئی ان کے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ کر چاہے وہ اسلام قبول کر لے یا
ان کے جو طریقے سے جو ہٹ جاتا اسے وہ صحابی کہتے تھے۔ خود وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا کرتے تھے، چونکہ وہ قریش کے اور مکے والوں کے اس راستے پر نہیں تھے، ان کی طرح وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے نا، بچپن سے ہی موحد تھے، اللہ نے ایسی تربیت کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر چھوڑ کر شرک چھوڑ کر وہ مسلمان ہوئے تو ایک آدمی سے بات میں تو اب مسلمان ہو گیا ہوں، تو کہنے لگا کیا تو صحابی ہو گیا ہے؟ یعنی ان کے حساب سے ہمارے دین کو چھوڑ کر کے تو الگ طریقے پر گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو جواب میں یہی فرمایا کہ میں صحابی نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں، اسلمت۔ تو جو لوگ وہاں کا جو رسم و رواج ہے، وہاں کے جو عقیدے اس سے ہٹ کر دوسری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو وہ لوگ صابئین کہتے تھے، چاہے وہ کسی نبی کے ماننے والے ہوں، یہودی، مسلمان یا عیسائی، یا فطرت کے ماننے والے۔ کچھ لوگ تو صابئین سے مراد جو ہے وہ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تو عبادت کریں گے لیکن کسی نبی کو نہیں مانتے ہو، اپنے طریقے سے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، نیچر کے پجاری جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ سب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا والصابئین من آمن باللہ، یہ جو چار کیٹیگری بتا، ان میں سے جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائے گا، صرف مسلمان کے ہونے سے، مسلمان کمیونٹی اور فیملی میں پیدا ہونے سے وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، مسیحی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، کوئی اور ہو۔ اب اللہ کے نبی آ چکے ہیں آخری، جنت میں جانے کے لیے ان سب کو پھر صحیح معنوں میں ایمان لانا پڑے گا۔ ایک آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، بچپن میں تو وہ اسی، لیکن جب وہ ہوش کو آئے، وہ سمجھنے لگے چیزوں کو، تو اللہ کو ایک ماننا اور عبادت کے لائق ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آخرت کو ماننا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت کے دن سارے لوگ مر جائیں گے، پہلی بار سب سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، کھڑا کرے گا اللہ حساب و کتاب کے لیے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسلمانوں میں سے بھی، کرسچنوں میں سے بھی، یہودیوں میں سے کوئی بھی، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، کسی شرک کرنے والے کمیونٹی سے کیوں نہ ہو، وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان میں سے کسی کا بھی اجر جو ہے، بدلہ، ثواب، اجرت جو ہے ان کو، ان کے محنت کی، ان کے ایمان کی، ان کے نیک اعمال پر جو ثواب ہے وہ ضرور اللہ کے پاس اس کو ملے گا۔ اس لیے کہ مسلمان ہے اور وہ کچھ بھی کرے، آخرت کا انکار کرے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرے، اب چونکہ وہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، باقی سارے اس کے عقائد غلط ہیں، کوئی عمل ٹھیک سے نہیں کرتا تو وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں۔ یہاں یہ کلیئر کیا گیا ہے، وہ کسی بھی فیملی سے کوئی، اللہ کے نبی اسی لیے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا، باقی اور کو بھی فرمایا، حضرت عباس کو فرمایا، اپنی پھوپھی سے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ میری بیٹی، تو دنیا میں اگر کچھ چاہے، مال وہ جو بھی میرے پاس ہے تو مانگے گی میں دوں گا، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے کسی جرم کی بنا پر پکڑ لے تو میں نہیں بچا سکتا۔ اپنے ایمان کا خود خیال رکھو، نیک عمل کرو، خود تیاری کرو،
میرا ابا آخری نبی ہے، یہ کام نہیں آئے گا اگر تم ایمان والی نہیں رہو گی۔ تمہیں بھی ایک عام ایمان والے کی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا، مجھے اللہ کا نبی ماننا، اور اللہ کے سارے جو احکام ہیں اسے قبول کرنا، اور ایک اچھی زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی فیملی میں یہ اعلان فرما دیا تھا۔ تو یہ کوئی سوال نہیں ہے مسلمانوں کی، اگر کمیونٹی میں پیدا ہوا ہے کوئی مسلمانوں کے، اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے تھوڑا، چونکہ اللہ اور اللہ کے نبی قرآن وہ سنتے رہتا ہے بچپن سے، تو صحیح معنوں میں ایمان لانا اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن کوئی نہ لائے، نماز کا انکار کرے، اسی فیملی میں پیدا ہو کر روزہ نہ رکھے زندگی بھر، نہ رکھنا تو کوئی روزہ کون کی رکھتے، ہمیں کیا ضرورت، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ، کون دیکھ کا ہے قبر میں ہٹاتے کہتے، اس طرح کی جو حالانکہ ایک مسلمان ہے، اسلامی کمیونٹی میں وہ پیدا ہوا ہے، اور جیسے یہ بات نکلتا ہے نا، وہ تو اس مشرک سے بھی بڑا مشرک کافر ہے جو اللہ کے نبی کو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، اور ان کی باتوں کا یہ انکار کرتا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی کو نبی ماننا یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، غیر بھی بہت ساری کتابیں لکھے ہیں جس میں وہ مانتے ہیں کہ بہت بڑے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی کی ان کی باتوں کو ماننا یہ ضرور اچھی طرح، شخصیت پرسنالٹی کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ نے ان پر جو رسالت نازل کی، ان کو جو اللہ نے پوزیشن دی ہے نبی ہونے کی، اور جو میسج اللہ کا ہے وہ ماننا ہے۔ اور اس میں کتنی بار اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ان چیزوں میں سے کسی کو مانتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس نے گویا کہ کفر کیا ہے۔ جان بوجھ کر ہوش و حواس میں نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے، یہ کافروں والا عمل ہے۔ ایک ایمان والے کا اللہ کے نبی کے فالوور ہونے والے کا یہ عمل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اب چونکہ ہم سب مسلمان گنتی ڈال لیتے، مسلمان ہیں جنت، کون مسلمان کون کافر، اللہ کے نزدیک یہ سب ساری کمیونٹی ایک جیسی ہے۔ کسی بھی کمیونٹی سے کیوں نہ، کسی بھی گروہ سے کیوں نہ، کسی بھی آپ جو ہے گروہ سے، کسی بھی خاندان سے ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کا ایمان ٹھیک ہے، اس لیے سب کو بیان کر کے پھر فرمایا۔ پہلے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے راستے پر ہم ہیں۔ اگر ان کے راستے پر ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا؟ کسی ایک نبی کا انکار جو ہے وہ سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اس لیے آج کوئی یہ کہے کہ میں تو عیسیٰ کو مانتا ہوں، ان سے پہلے جو نبی آئے ان سب کو مانتا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ موسیٰ کا بھی ماننے والا نہیں ہے، وہ عیسیٰ کا بھی منکر ہے، وہ سارے نبیوں کا منکر ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا سب کو نہ ماننا ہے۔ اس لیے ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ پر، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کے نام ہمیں قرآن و حدیث میں منشن کیے گئے ان کے ناموں کے ساتھ ماننا، اور جن کے نام نہیں ہے ان کو ایسے ہی سرسری ماننا کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم فالو ہوں گے اسلام پر، اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس پر فالو ہوں گے۔ اصل میں جب یہ باتیں آئی کہ اب جب اللہ کے نبی آ چکے ہیں
آخری نبی، تو جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اسے جنت میں نہیں ملے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ہمارے نبی کے بڑے صحابی ہیں، ان کو فکر ہوئی، چونکہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے بہت سارے عیسائی عالموں کے ساتھ وقت گزارے تھے، سفر کیا تھا انہوں نے اس وقت کے یورپ کا، جیسے ملک شام وغیرہ کا۔ وہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کی ساری فیملی آگ کو پوجنے والی، اس سے نفرت تھی ان کو۔ پھر عیسائیت کے بارے میں سنا تو وہ بھاگ کر کے اپنے گھر سے چلے گئے اور وہاں جا کر کے ایک چرچ کے اندر ایک عالم کی صحبت میں رہے کافی، اور 3-4 بدل کر، جب ان کے زمانے میں کئی لوگوں کا انتقال ہوا، جب کوئی موت کے قریب ہوتا وہ پوچھتے کہ میں تمہارے ساتھ اب تک تھا، اب میں کیا کروں، تو وہ فلاں جگہ جاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ آخر میں ایک پادری نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اب جو ہے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح ماننے والے، ان کے راستے پر چلنے والے سب ختم ہو چکے ہیں، سب جو ہے گمراہی میں ہیں، اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس میں یہ بات ہے کہ ایک نئے نبی آنے والے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں انہوں نے بیان کی۔ وہ سارے لوگ تو نیک تھے نا، تو وہی فرمانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ وہ سارے جو عیسائیت پر وہ مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، مطلب کتابوں سے پہچانتے ہیں، لیکن آپ نبی اس وقت نہیں بنے تھے، ان کا انتقال پہلے ہو چکا، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ چونکہ وہ آپ کو دیکھے نہیں ہیں، آپ کا ٹائم ان کو نہیں ملا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا یہ مطلب ہے جس زمانے میں جس نبی کے جو بھی امتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ان کے راستے پر جو سچے دل سے عمل کیا ہوگا، چلا ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد جس نبی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے آخری نبی ہیں، ان پر جو لوگ ایمان لائے اور ہمارے نبی کے نبی ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، گمراہی میں نہیں گئے، ورنہ تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، وقالت الیہود، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، موسیٰ کے بعد ایک نبی آئے عزیر کے نام سے، ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ دونوں کفریہ اور شرکیہ عقائد ہے نا۔ تو جو لوگ عزیر کو اللہ کا بیٹا، حالانکہ وہ یہودی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، تورات کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے انہوں نے اپنے سے گڑھ لیا ایک غلط طریقہ، اور کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں، چونکہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آج ساری دنیا جو عیسائی ہیں ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں ہے قیامت کے دن جو سوال و جواب حضرت عیسیٰ سے اللہ کرے گا وہ آج قرآن میں موجود ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا بنا کر میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ وہ کہیں گے میں تو نہیں کہا تھا، ہرگز، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو وہ سارے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ کے نبی ہونے کے وہ قائل ہیں، پھر بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ سارے بھی ہمارے نبی کے آنے کے بعد، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، یا کسی بھی مذہب کا ہو، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، وہ سارا سلسلہ ختم۔ تو چونکہ حضرت سلمان
فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی، ان سے یہ کہا گیا وہ لوگ اگر صحیح عقیدے پر تھے، اچھے کام کر رہے تھے، اگرچہ وہ ہمارے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ جو موسیٰ کے ماننے والے ہو کر موسیٰ کا راستہ چھوڑ دیے، عیسیٰ کے ماننے والے ہو کر عیسیٰ کا راستہ چھوڑ دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اسلام کا صحیح تعارف اس کے پاس نہیں ہے، اسلام کو صحیح طور پر وہ جانتا ہی نہیں، بس یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ میرا خاندان مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں اور ضرور جنت میں جائیں گے، اور دن بھر کفر اور شرک کرتا ہے، سب سے پہلے یہ دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ کوئی خاندان نہیں دیکھے گا، کوئی کمیونٹی نہیں دیکھے گا، آپ کا ایمان ٹھیک ہے، عمل صحیح ہے، جنت میں جائیں گے۔ ایمان صحیح نہیں ہے، سیدھے دوزخ میں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کرنا ہے، آخرت پر یقین بڑھانے کی کوشش کرنا۔ ایمان کا سب سے بڑا جز ایمان، اللہ کو تو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مر کر جب مٹی میں مل جائیں گے، سل گڑ کر کچھ بچے گا نہیں ہمارے جسم میں، پھر کیسے ہمیں اللہ اٹھائے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے باپ دادا جو بہت پہلے مر چکے ہیں، جب ہم قبر کھودنے کے جاتے ہیں تو چند ہڈیاں، اسی ہر آدمی تو یہ ہے نا ہمارا یہ خاندان کا یہ قبرستان میں بھی بانٹ لے پورا، ایک لائن سے نہیں، ہر فیملی والے کیا ہمارا یہاں سے کھودتے جا کو، وہ کھودے تو وہ دادا کے کی باپ کے پاس میں جب کھودتے ہیں تو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں نظر آتا ہے نا، چند ہڈیاں ملتی اور وہ بھی نہیں۔ تو یہ دیکھ کر یہ جب کچھ رہا بچا نہیں تو دوبارہ کیسے اللہ اٹھائے گا؟ یہ اعتراض تھا مکے والوں کا، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور آج اس امت میں ہو کر اللہ کے نبی پر ایمان کا دعویٰ کر کے آدمی انکار کرتا ہے، کون دیکھ رہا ہے کیا ہے، یہاں اچھے نام جی تو بس سمجھ میں آئے گا جب یہ روح نکلے گی، روح تو نکل جائے گی نا، جب نکلے گی تو پتہ چلے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا، ایمان درست ہوگا، آپ کسی بھی کمیونٹی کے کیوں نہ ہو، کسی فیملی کے کیوں نہ ہو، غریب ہیں مالدار ہیں، کیا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں، ایمان ٹھیک ہوگا، عمل اچھا ہوگا، ضرور جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو درست فرمائے، آخرت کا صحیح عقیدہ ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے حساب سے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔